آپ نے ابھی ٹرانسپیرنٹ ہینڈز کے بارے میں یہ ڈاکیومنٹری دیکھی ہے, مجھے بہت ہی اچھا لگا. آج کل دنیا کو کہتے ہیں گلوبل ولیج, ہم کہتے ہیں کہ ہم ایج آف انفارمیشن میں رہ رہے ہیں, ڈیجیٹل ایج میں ہیں, جہاں پر ہم ایک دوسرے سے کہیں پر بھی ہوں کنیکٹ کر سکتے ہیں, رسائی کر سکتے ہیں, اس کی داد رسی کر سکتے ہیں. اور یہ جو تیسرا اور آخری فیکٹر میں نے کہا, یہ سب سے خوبصورت ہے, اس لیے کہ ٹرانسپیرنٹ ہینڈز جو ہے یہ ایک ایسا آن لائن پلیٹ فارم ہے کہ آپ دبئی میں ہیں, آپ یو ایس میں ہیں, آپ یو کے میں ہیں, آپ پاکستان میں ہیں, آپ اس پورٹل پہ جا سکتے ہیں, اس آن لائن پلیٹ فارم پہ جا سکتے ہیں, اور وہاں پر جیسے آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس کی مدد کرنی ہے, کتنی مدد کرنی ہے, اور وہ ساری ٹرانسپیرنسی کے ساتھ اور ان کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے, آپ کی کنوینئنس کا خیال رکھتے ہوئے یہ سب کچھ جو ہے یہ ممکن ہو جائے گا. میں آپ کی ملاقات بھی کروانے جا رہی ہوں اسی مناسبت سے. خواجہ احمد صاحب وائس پریزیڈنٹ ہیں ٹرانسپیرنٹ ہینڈز کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. اور ماشاءاللہ سے 25,000 سے زیادہ لوگوں کی ابھی تک آپ کامیاب سرجریز کروا چکے ہیں. 25,000 سے زائد کا علاج کروا چکے ہیں. اوکے, اس میں علاج کی سہولت الگ ہے, سرجریز کی سہولت الگ؟ میڈیکل کیمپس بھی ہیں. میڈیکل کیمپس سے بھی تقریباً 22-23 ہزار لوگ وہاں سے ہم نے علاج کیا ہے. سرجریز تقریباً ہماری 1000 سے زیادہ ہیں. تو ان سب کو ملا کے تقریباً 25,000. یعنی اگر کسی کو ادویات چاہیے, اگر کسی کو علاج کے پیسے نہیں ہیں, ڈاکٹر کے پیسے نہیں ہیں وہ, یا پھر اگر اسے سرجری آپریشن کے خرچہ درکار ہے, تو ان تمام ایریاز میں آپ ہیلتھ ایریاز جی ایبسولوٹلی میڈیکل کیمپس میں ہم ادویات بھی دیتے ہیں. وہیں سے ہمیں جو مریض ایسے جو افورڈ نہیں کر سکتے وہاں سے ملتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہاسپٹلس ہیں, ڈاکٹرز وہاں سے ہمیں ریفر کرتے ہیں مریض جو کہ ہمارے پاس آتے ہیں. ان سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتانا چاہوں گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کس طرح چلتا ہے یہ سارا سلسلہ. پہلے تو A+ کا بہت شکریہ کہ ہمیں موقع ملا ٹرانسپیرنٹ ہینڈز یہاں کے اپنے بارے میں بتا سکے. ٹرانسپیرنٹ ہینڈز پاکستان میں شعبہ صحت کا سب سے بڑا آن لائن پلیٹ فارم. اب آن لائن پلیٹ فارم کیا چیز ہے؟ پلیٹ فارم سے ہمارے ذہن میں ایک ریلوے اسٹیشن کا پلیٹ فارم آتا ہے, جو کہ بالکل کریکٹ چیز ہے. پلیٹ فارم وہ جگہ ہے جہاں پر مختلف لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور اپنے کسی ایک مقصد پہ کام کرتے ہیں. اب اس کی ایگزامپل اگر آن لائن پلیٹ فارم بھی لینے چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں, جیسے اوبر ہے, کریم ہے. ادھر ایک شخص ہے جس کو ضرورت ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کی, اور دوسری جگہ پہ ایک شخص ہے جس کے پاس گاڑی ہے یا موٹر بائک ہے اور اس کے پاس کام نہیں ہے. وہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. اسی طرح ٹرانسپیرنٹ ہینڈز نے صحت کے شعبے میں ایک پلیٹ فارم بنایا جس میں 3 مختلف لوگ شامل ہوتے ہیں. ایک مریض جس کو علاج کی یا آپریشن کی ضرورت ہے لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. دوسرا ہاسپٹلس, پرائیویٹ ہاسپٹلس جن کے پاس جگہ ہے, ڈاکٹرز ہیں, مشینری ہے, لیکن ان کو مریضوں کی ضرورت ہے. اور تیسرا جو سب سے بڑا فیکٹر ہے وہ ڈونرز ہیں. دنیا بھر میں ڈونرز اویلیبل ہیں جو کہ دینا چاہتے ہیں, ہیلپ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں. اب ان تینوں کو ہمارے پلیٹ فارم پہ آنے کا کیا فائدہ ہے, وہ کیوں ہمارے پلیٹ فارم پہ آئیں گے؟ وہ سب سے بڑی چیز اعتماد ہے. مریض کو اعتماد ہے کہ اس کا علاج مفت ہوگا, اس سے 1 روپیہ بھی نہیں لیا جائے گا. ہاسپٹلس کو ہمارے اوپر اعتماد ہے, جو پرائیویٹ ہاسپٹلس ہیں, کہ ان کو مریض ملیں گے اور ان کو ایگریمنٹ کے مطابق ان کے ٹائم پر ان کو پیمنٹ ہوگی. اور سب سے بڑا ٹرسٹ اور اعتماد کا فیکٹر جو ہے وہ ہمارے ڈونرز کی طرف سے ہے. اور ڈونرز کیوں ہم پہ اعتماد کرتے ہیں؟ 2 چیزوں سے. نمبر 1 چیز یہ کہ ہم جو مریض ہے اس کی تحقیق کرتے ہیں کہ آیا کیا اس کی آمدن اتنی ہے کہ وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتا. سب سے بڑا ایک ڈونر کے ذہن میں یہی آتا ہے کہ میرے جو پیسے لگ رہے ہیں وہ صحیح جگہ پر لگ رہے ہیں. اس کی باقاعدہ تحقیق ہماری ہوتی ہے, ہمارا پیشنٹ ڈپارٹمنٹ ہے جو یہ کرتا ہے. دوسری فزیکل ویریفیکیشن, کہ آیا کیا اس کو علاج کی ضرورت ہے. یعنی آپ اس کی ایک ایگزامینیشن اپنی خود سے اسیسمنٹ پہلے بھی کرواتے ہیں؟ ہمارے پاس ان ہاؤس سرجن ہیں جو ہر مریض کو چیک کرتے ہیں, فزیکل چیک اپ کرتے ہیں کہ آیا واقعی اس کو اس چیز کی ضرورت ہے جس کے لیے ہمارے پاس آیا. ٹھیک ہے. جب وہ گو ہیڈ دیتے ہیں تب جا کے وہ مریض ہمارے پورٹل پہ یا ویب سائٹ پہ رجسٹر ہوتا ہے, تب وہ جا کے ڈونر کے سامنے آتا ہے. تو ڈونر کو ہمارے اوپر یہ اعتماد ہوتا ہے کہ جو مریض سامنے آ رہا ہے وہ ایک تحقیق کے بعد مستحق مریض ہے. تو یہ ایک اعتماد کا بہت بڑا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے ہمارے پاس دنیا بھر سے ڈونیشنز آتی ہیں. اب یہ سلسلہ جو ہے جو شروع ہوا یہ 5 سال پہلے شروع ہوا, اور اٹ اسٹارٹیڈ فرام اسکریچ. 2014 میں ہم نے ٹرسٹ رجسٹر کیا, اور پاکستان انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ ہے PITB جو عارفہ وحید کمپلیکس میں ہے,
گورنمنٹ آف پنجاب کے انڈر فال کرتا ہے. انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا اور انہوں نے ہمیں اپنے پاس مفت جگہ فراہم کی 6 مہینے کے لیے کہ آپ ہمارے آفس میں آئیں, بیٹھیں, یہاں سے سٹارٹ کریں, کیونکہ وہ ٹیکنالوجی بیسڈ کمپنیز کو سپورٹ کرتے ہیں. وہاں سے ہمارا سلسلہ شروع ہوا. شروع میں ہم نے پہلے سال 90 مریض کیے, پھر اگلے سال مریضوں کی تعداد بڑھتی رہی, یہاں تک کہ ہمیں 3 ایوارڈز ملے پاشا کی طرف سے. اچھا. پاکستان سافٹ ویئر ہاؤس ایسوسیشن ہے وہ, ان کے 3 سالوں میں ہمیں 3 ایوارڈز ملے. پھر 2018 میں گورنمنٹ پاکستان نے بھی ریکگنائز کیا, جو ہماری CEO ہیں مسٹر میزا معین, ان کو تمغہ امتیاز سے نوازا اس پروجیکٹ کی وجہ سے. تو ریکگنیشن تو ہمیں یہاں پر مل گئی. اور دوسرا یہ کہ اب بات یہ آتی ہے کہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم پورے پاکستان کے جو ہیلتھ کیئر کے ایشوز ہیں ان کو ہم ریزالو کریں, کیونکہ ہمارے پاس آؤٹ ریچ ہے. وی ہیو دا پلیٹ فارم جو پاکستان کے کونے کونے تک جا سکتا ہے. پورے پاکستان میں ہمارے پاس 20 سے زائد پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں جو ہمارے پینل پہ ہیں. ٹھیک ہے. وہاں سے ہم مریضوں کا علاج کراتے ہیں. پورے پاکستان کا مطلب ہے کہ کراچی سے لے کے پشاور سے لے کر کراچی تک جو ہے بیچ میں ہمارے ہاسپٹلز لوگ ہیں. ٹھیک ہے. میڈیکل کیمپس ہم مختلف جگہوں میں ہیں. ابھی ریسنٹلی ہم نے سندھ میں 4 میڈیکل کیمپ کرائے پچھلے سال کے آخر میں, اور 4 دنوں میں 4000 سے زائد پیشنٹس کو ہم نے وہاں پہ دیکھا, اور بہت بری وہاں پہ حالات تھے. تو یہ ہم پاکستان کے دور افتادہ علاقوں تک ہماری پہنچ ہے جہاں ہم جاتے ہیں. اب جیسے بہت سارے ٹرسٹ ہاسپٹلز ہیں جو فری علاج کرتے ہیں, لیکن وہ ایک اپنے ریسٹرکٹڈ ایریا کے اندر کر رہے ہوتے ہیں, ان کی وہ آؤٹ ریچ نہیں ہوتی جتنی ہمارے پاس ہے. تو ہمارے پاس پاکستان کے ہیلتھ کیئر کو ریزالو کرنے کا پورا پلان ہمارے پاس ہے. آغا خان یونیورسٹی نے ایک ریسرچ کی ہے جس کے مطابق 1,70,00,000 آپریشنز اس وقت پینڈنگ ہیں پاکستان میں, جو کہ کسی وجہ سے آپریشن ہو نہیں سک رہا. گورنمنٹ ہاسپٹلس میں جگہ نہیں ہے. 1700 گورنمنٹ ہاسپٹل ہیں اور پر بیڈ 1600 پیشنٹس کی کیپیسٹی کی وہاں پر نمبر ہے, جو کہ ممکن نہیں ہے کہ پورا کر سکیں. ایک مریض کو گورنمنٹ ہاسپٹل میں 4 سال کا ٹائم ملتا ہے کہ آپ 4 سال بعد آپ کا آپریشن ہوگا. اب وہ مریض افورڈ نہیں کر سکتا, کیا کرے, مر جائے. تو اس چیز کو ریزالو کرنے کے لیے ہم نے یہ بنایا پلیٹ فارم. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے ابھی ٹکر پہ نیچے ہمارے بالکل ہمارے اسکرین پر آپ کے فون نمبرز بھی چل رہے ہیں ٹرانسپیرنٹ ہینڈز کے, اور ویب سائٹ ایڈریس جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, اکاؤنٹ نمبر بھی آ رہا ہے. بول دیجئے ویب سائٹ ایڈریس جو ہے www.transparenthands.org. www.transparenthands.org. جی, اس پہ جا کر آپ اس پورٹل پہ جب آپ چلے جائیں گے تو سب چیزیں آپ کے سامنے کھل جائیں گی. آپ وہاں سے پلس یہ کہ ہم صرف ڈونیشن کی اپیل نہیں کر رہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ پیشنٹس بھی ریفر کریں. آپ کے پاس کوئی جاننے والے ہیں, آپ خود ایسے مریض ہیں جو آپ اپنا علاج نہیں کرا سکتے, کوئی ایریا اسپیسیفائڈ نہیں ہے, جو پیشنٹس ہیں وہ ہیلتھ جس کو علاج کی ضرورت ہے, آنکھ کا علاج چاہیے یا دل کا چاہیے یا گردے کا چاہیے یا کینسر کا چاہیے, بالکل ایبسولوٹ کوئی بھی علاج آپ نے کروانا ہو اور آپ افورڈ نہیں کر سکتے, مستحق سمجھتے ہیں, آپ ہمارے پاس آئیں, ہم آپ کا علاج بالکل مفت کرائیں گے. ہماری طرف سے جو ڈونر کو ایک سیٹسفیکشن ہے کہ ہم پیشنٹ کو کوئی پیمنٹ نہیں کرتے, ہماری پیمنٹ صرف ڈائریکٹلی پرائیویٹ ہاسپٹلس کے پاس جا کر ہوتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ڈونرز ہیں ان کو ٹیکس ایگزیمپشن رسیٹ ملتی ہے, یعنی کہ آپ نے اگر 1 روپیہ بھی ہمیں ڈونیٹ کیا ہے تو وہ آپ سرٹیفکیٹ ہم سے لیں, ہم FBR سے اپرووڈ ہیں, آپ کو وہ اماؤنٹ ٹیکس دینے کی ضرورت نہیں, آپ سرٹیفکیٹ اپنے ریٹرنز میں لگا لیں. بالکل. تو ایک بہت بڑا ایک ایڈوانٹیج ڈونر کو یہ بھی ہم پرووائڈ کرتے ہیں. بالکل صحیح. اب یہ چیز یہاں پر ختم نہیں ہوتی, وہ اس کے اب ڈونر نے دیکھا ٹھیک ہے مستحق مریض ہے, غریب ہے, علاج نہیں کرا سکتا, فزیکلی ویریفائڈ ہے. اب اس کے بعد اس نے پیسے دیے اور اس کا علاج ہو گیا. اب واٹس نیکسٹ؟ جو ڈونر ہے وہ ویب سائٹ پہ جائے, اکاؤنٹ اس کا کریٹڈ ہے, اس میں جا کے دیکھے کہ اس مریض کی اب کیا حالت ہے, سکسیس سٹوری اس کا وہاں پر دیکھ سکتا ہے, وہ ہاسپٹل بلز وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے, اس کے ٹیسٹ ریزلٹس وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے. ہماری ایک تحقیق کے مطابق 100 میں سے 70 لوگ ایسے ہیں جو جاننا چاہتے ہیں کہ جہاں پر انہوں نے پیسے دیے کیا اس کا رزلٹ کیا نکلا. کیونکہ صرف پیسے دیکھ کر بھول جانے سے آپ کام نہیں ہو سکتا. اچھا, آپ کے ساتھ جیسے بہت سارے لوگ اس وقت سوچ رہے ہوں گے کہ جو ساتھ بیٹھے ہوئی شخصیت ہیں یہ کون ہیں, تو میں بتاتی چلوں کہ عنایت خان صاحب نام ہے آپ کا, اور ٹرانسپیرنٹ ہینڈز کے توسط سے آپ کا بائی پاس ہوا ہے. جی بالکل, اور فری بائی پاس ہوا ہے ڈیفینس نیشنل ہسپتال وچ. اچھا, وہ اتھوں دے لوگ بھی اور ڈاکٹر بھی بہت اچھے سی, اور انہوں نے میرا آپ کو ان کا پتہ کیسے چلا تھا کہ ٹرانسپیرنٹ ہینڈز پہ جانا ہے آپ نے اور وہاں سے آپ نے فری علاج معالجہ آپ کا ہو جائے گا؟ میرے دل دا مسئلہ سی, لہذا میں
ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੰਗ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਵਾਲੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਫੇਰਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ TS ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਕਿ बहुत काबिल तारीफ है। लिहाजा मैं तो कितना टाइम पीरियड लगा, कितना अरसा लगा आपने जब ट्रांसपेरेंट हैंड से राब्ता किया और आप ताड़ी सर्जरी होने तक कितना टाइम लगा विच? 3 साल पहले मेरे गुजर गए सी ते 4 साल या 2 साल उन्होंने होर टाइम दिता सी। ठीक सरकारी हस्पताल वाले ने तेरा यानी कि 5 साल बाद तेरा टाइम आएगा। हां ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ? ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ 15 ਜਾਂ 20 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀ। 15-20 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ सर्जरी वास्ते तैयार हो? जी हाँ जी। और ਤੁਹਾਡੀ सर्जरी भी ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ बेहतरीन अस्पताल में जहाँ पे के आप कोई भी शख्स चाहेगा कि वो अपना इलाज कराए, जहाँ पे वो चाहेगा कि उसको हेल्थ की फैसिलिटीज मिले, वहाँ पे आपका इलाज हो। अलहदा ਮੈਨੂੰ ਕਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, अलहदा ही रूम ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੈਂਡ? ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਲੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ 6 ਆ, ਛੋਟੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਅਗਰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ? ਇਹ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਂਦਾ ਸੀ ਦਿਲ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੇ? ਦਿਲ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ 5,20,000 ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਮਾ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜੀ। ਨਾ 3 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਔਰ ਅੱਗੇ 3 ਸਾਲ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਔਰ ਇੱਥੇ 15 ਦਿਨ ਚ ਇਲਾਜ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰਜਰੀ ਨੂੰ? ਸਰਜਰੀ ਨੂੰ 6 ਮਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਾਲ? ਜੀ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ट्रांसपेरेंट हैंड्स ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ या कुछ हुन अपना? कुछ मैं अपना ले रहा हूं, कुछ अपना हुन कर लेंगे जी। अच्छा बिल्कुल सही। ये भी वजाहत कर दीजिएगा जी। इसमें ऐसे कि जब ऑपरेशन हो जाता है मरीज का तो उसके बाद उसको अगले 1 महीने की दवाई जो है वो हम फ्री प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद फिर मरीज अपने तौर पे जो है अगर तो वो उसके बाद भी वो समझता हो कि कुछ ऐसी अद्वियात हैं जो वो अफोर्ड नहीं कर सकता और उसकी उसी से पर्टेनिंग है तो हम उसको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। लेकिन अगर जनरल मेडिसिन है तो देन वो ऑन देयर ओन। बिल्कुल सही। सो ये एक इंफॉर्मेशन जो कि हम आप तक पहुंचा रहे हैं और कुछ और लोगों को भी मिलवाएंगे आपसे जिन्होंने इसी तरह ट्रांसपेरेंट हैंड्स के तवज्जुह से अपना इलाज करवाया है। और ये एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर फ्री इलाज मुआवजा और हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो हैं उन तमाम लोगों के लिए हैं जो मुस्तहिक हैं, जो समझते हैं उनके पास पैसे नहीं हैं और जो समझते हैं कि उनको इलाज की ज़रूरत है, तो वो रब्ता कर सकते हैं। मैं ब्रेक के लिए रुकूंगी और फिर हम कंटिन्यू करेंगे। हम आपको मिलवा रहे हैं ट्रांसपेरेंट हैंड्स से जिनकी खिदमात को एक्नॉलेज किया गया है तमगा इम्तियाज़ के साथ, जो कि इनकी CEO के हिस्से में आया 2018 में। और ये हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ट्रांसपेरेंट हैंड्स की सेहत आमा में जो इनकी कंट्रीब्यूशन है फ्री इलाज मुआवजे की उसका इतराफ़ करना है। जैसे मैं बताया है आपको पहले भी कि 5 साल से ये कर रहे हैं, तकरीबन 25,000 लोगों का इलाज हो चुका है जिसमें 1,000 से ज़ायद लोगों की सर्जरीज हो चुकी हैं। एक और हमारे पास आपका बहुत प्यारा सा पेशेंट मौजूद है। क्या नाम है बेटे आपका? दानिश। दानिश मंशा। क्या एज है दानिश? उम्र कितनी है? मेरी 12 साल। 12 साल। क्या मसला हो गया था? मेरे पेट का मसला था, पेट की आंतड़ी फट गई थी। पेट में आंतड़ी कैसे फटी थी? वो मुझे टाइफाइड बुखार था। अच्छा। टाइफाइड बुखार की तो वजह से ये मुझे पेट की आंतड़ी फट गई। अच्छा तो अब्बू क्या करते हैं? अब्बू पेंट का काम करते हैं। और कितने बहन भाई हो? 5। तो इलाज के लिए कहीं और भी गए पहले? हाँ पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए थे। फिर क्या हुआ? लोगों ने सुनी नहीं कोई भी। कभी कहते 1 महीने बाद आ जाना, कभी कहते बेड नहीं हमारे पास, 4 महीने बाद आते हैं। ऐसे रोजाना चक्कर लगवाते थे और हमारी सुनती नहीं थी कोई भी। सुनते नहीं। और कोई जानने वाला डॉक्टर था, उसने बताया कि TH अदारे का बताया था और हम लोग यहाँ पे आए और उन लोगों ने हमारी बहुत ज्यादा मदद की है। अच्छा आपको पता चला, आप यहाँ पर आए? हाँ जी। और फिर क्या हुआ आगे, कैसे मदद की? मदद की हम लोगों को एक अलग कमरा लेकर दिया और हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल से उन लोगों ने हमारा एक पैसा नहीं लिया उन लोगों ने। अच्छा। सारा कुछ उन लोगों ने ट्रांसप्लांट है। तो कैसा लगा फिर आपको कि आपका इलाज ठीक हो गया? अब पेट ठीक है? पेट? हाँ बिल्कुल ठीक है। तकलीफ थी? हाँ स्कूल भी जाता हूँ अब। स्कूल भी जाते हो? हाँ जी। और वो भी तो क्या इरादा है फिर बड़े होके क्या बनना है? बड़े होकर मैंने फौज में लगना। फौज में जाना? हाँ जी। चलो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको सेहत दे, जिंदगी दे।
سو کتنا اچھا لگتا ہے جب آپ کسی کی زندگی بچاتے ہیں, اور خاص طور پہ کسی ایسے کی زندگی بچاتے ہیں جس کے لیے آگے بہت پوٹینشیل اس کے پاس ہے, یا جس کے اوپر ذمہ داری ہے, اس نے بہت سارے لوگوں کو تھاما ہوا ہے. سو ٹرانسپیرنٹ ہینڈز آپ لوگوں کو بڑا اس کا ایک سیٹسفیکشن کا احساس بھی ہوتا ہوگا. جی اللہ کا شکر ہے, بہت اللہ کا کرم ہے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں اور ہم کنٹینٹ فیل کرتے ہیں, سیٹسفیکشن فیل کرتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ اس پروسیس سے گزرتے ہیں نا ڈونیشن کے, جب آپ دیکھتے ہیں سلیکٹ کرتے ہیں ایک پیشنٹ کو اور آپ اس کو ڈونیٹ کرتے ہیں, اس کے بعد جب آپ اس کی سکسیس اسٹوری تک پہنچتے ہیں نا, آپ کو جو فیلنگ آتی ہے وہ آپ ایکسپریس نہیں کر سکتے ان ورڈز, وہ آپ کے دل کے اندر ہوتی ہے. آپ کو ایک دل کی سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ ہاں کہ آپ نے کوئی ایک ایسا کسی کی ہیلپ آؤٹ کی. ان کو جو ڈونیٹ کیا, جی. کوئی ایک بندہ ایک پیشنٹ پورا اڈاپٹ کر سکتا ہے, یا جیسے اس میں کسی نے جتنا اس کا حصہ. جی میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں. جو جیسے ان کا پروفائل آ رہا ہوگا جب یہ بیمار تھے, تصویر ہوگی, نیچے ان کی سٹوری آ رہی ہوگی, بیچ میں ایک بار چل رہی ہوگی کہ ان کے علاج کے لیے لیٹ سے 1 لاکھ روپے ریکوائرڈ. اس وقت تک 10,000 ہو چکی ہیں, ابھی 90,000 رو رہتے ہیں. آپ اگر جا کے سلیکٹ کرتی ہیں ان کے نام پہ کہ آپ نے ڈونیٹ کرنا ہے, چاہے آپ 1 روپیہ کریں, چاہے ریمیننگ 90,000 کر دیں, اٹس آل اپ ٹو یو, آپ کی اپنی خواہش کے مطابق. تو وہ اس میں کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے کہ آپ کو پورا کرنا پڑے گا یا آپ کم سے کم بھی اتنا کریں, نہیں. 1 روپیہ کریں, 1 لاکھ روپے کریں, 10 لاکھ روپے کریں, دس از ٹوٹلی اپ ٹو دا ڈونر. بالکل صحیح, یہ تو بڑی کنوینئنس ہے. اور خاص طور پہ آج کل جیسے کرونا کا وہ معاملہ ہے, اور ہم لوگوں کے ارد گرد بہت سارے ایسے فیک لوگ جمع ہو جاتے ہیں جو کہ پھر مستحقین کا حق بھی چھین لیتے ہیں. اور یہاں پہ سب سے اچھی بات ٹرانسپیرنٹ ہینڈز میں جو مجھے لگ رہی ہے وہ یہ کہ آپ لوگوں نے اس کی ٹرانسپیرنسی بہت اچھی طرح شفافیت ہماری سب سے اول ترجیح ہے, کہ آپ دیکھ سکیں اپنی آنکھ سے کہ آپ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں, اس کا کیا پرابلم ہے اور اس کا رزلٹ کیا آپ کے سامنے آیا ہے. اگر چاہے ڈونر تو وہ پیشنٹ کے پاس جا کے ملاقات بھی کر سکتا ہے, ہاسپٹل میں فون پہ بات کر سکتا ہے, آپ کے ہاسپٹل سے ویریفائی کر سکتا ہے, ہاسپٹل بل کو ویریفائی کر سکتا ہے. یہ پوری اس کے پاس اختیار ہے. تو نو ون از اسٹاپنگ دا ڈونر کہ آپ یہ نہ کریں, آپ کی مرضی ہے, آپ ویریفائی کریں, اپنی تسلی کریں. جب لوگ تسلی کر لیتے ہیں نا, پھر آپ یقین جانیں ہمارا تو روز کا کام ہے, ریپیٹ ڈونرز آتے ہیں, بار بار آتے ہیں ہمارے پاس اور کرنے, چاہے چھوٹی اماؤنٹ ہو تو وہ بار بار آتے ہیں. اب اس میں یہ کہ صرف آن لائن پہ ہمارا منحصر نہیں ہے, آپ ہمارے پاس اکاؤنٹ نمبر ہے, آپ بے شک ہمارے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیں. بتا دیجئے ایک دفعہ اکاؤنٹ نمبر مجھے اچھا میں بتاتی ہوں, میرے پاس یہاں پہ سامنے ہے, یہ UBL کا اکاؤنٹ ہے اور اکاؤنٹ نمبر ہے 2209511896. یہ ٹرانسپیرنٹ ہینڈز کا اکاؤنٹ نمبر ہے, اس کا ٹائٹل ہے ٹرانسپیرنٹ ہینڈز ہی ہے, جہاں پر آپ جا کر اگر مطلب بینک ٹرانسفر کرنا چاہیں, چیک جمع کرانا چاہیں, کیش جمع کرانا چاہیں, آن لائن سے آپ اتنے نہیں ہے, کچھ لوگ نہیں یوز کرتے ہیں, تو آپ بے شک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیں. اور اگر آپ رابطہ کرنا چاہیں ٹرانسپیرنٹ ہینڈ سے تو اس کے لیے فون نمبر بھی ہماری اسکرین پہ آپ کے سامنے ہے, میں بھی ایک دفعہ دہرا دیتی ہوں, 0346566396. اور دوسرا نمبر جو ہے وہ ہے 0313141844. اور اسی طرح سے جو آن لائن پورٹل, جو آن لائن ویب سائٹ ہے, جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ وہاں سے جا کے ہر چیز آپ کو معلوم ہو جائے گی, www.transparenthands.org. www.transparenthands.org. یہاں پہ ساری انفارمیشن جو ہے وہ آپ کو مل جائے گی. اچھا آپ بتا رہے تھے کہ یہ تو ہو گیا ڈونیٹ کرنے کا طریقہ. اگر کسی نے پیشنٹ کوئی ریکمینڈ کرنا ہو تو اس کا کیا طریقہ ہے کار؟ بہت آسان طریقہ ہے, ہمارے نمبرز اویلیبل ہیں, ابھی تو آپ کی اسکرین پہ بھی آ رہے ہیں, ویسے ہماری ویب سائٹ پر بھی ہیں. آپ ہم سے رابطہ کریں, پیشنٹ ہمارے پاس آ سکتا ہے, ہمارے آفس لاہور میں ہی ہمارا آفس ہے, وہاں آئے, نہیں تو ہم نے ہر ہاسپٹل جو ہمارے پینل پہ ہیں ان کے ساتھ ہم نے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے کہ وہ پیشنٹ وہاں پہ بھی آ سکتا ہے. اچھا, وہاں سے ان کے ڈاکومنٹس جو ہمیں ریکوائرڈ ہوتے ہیں ویریفیکیشن کے, جیسے کہ ان کے گھر کے بجلی کا بل, گھر کا کرائے کا کوئی ایگریمنٹ, ان کی انکم کا کوئی سورس, وہ ہم تک پہنچا دیں. ہم وہ ان کی رجسٹریشن کروا کے ان کے جو ٹیسٹ ریزلٹس ہیں وہ بھجوا دیں, ہمارے ان ہاؤس سرجن وہ ویریفائی کر کے, تو ہم یہاں سے گو ہیڈ دیتے ہیں اس ہاسپٹل کو کہ جی ہم نے رجسٹر کر لیے, یو گو ہیڈ ود دا پروسیجر. ٹھیک ہے, یہ ہے. اور دوسرا یہ کہ ہم انتظار نہیں کرتے کہ ہماری ڈونیشن اکٹھی ہو. میرا کوئی اگر ویور اس وقت بلوچستان میں بیٹھا آپ کو دیکھ رہا ہے, کیونکہ بلوچستان ہمارا ایک ایسا پیارا صوبہ ہے جہاں پہ بہت ہیلتھ کیئر فیسلٹیز, تو اور وہ چاہیں کہ وہ یہ فیسلٹی اویل کرنا چاہیں تو وہ کیا کریں؟ ابھی تو وہاں پر ہمارے پاس ایک ہاسپٹل سے بات چیت چل رہی ہے, بلکہ انفیکٹ اس آپ کے پلیٹ فارم کے ذریعے میں بتانا چاہوں گا کہ جتنے پرائیویٹ ہاسپٹلس ہیں وہ ہمارے پینل پہ آنا چاہتے ہیں, پلیز ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کریں.
ہم ایز مینی ایز ہاسپٹلس کو لینا چاہتے ہیں اپنے پینل پہ تاکہ ہم مزید ہیلپ آؤٹ کر سکیں. فی الحال کوئٹہ میں اگر ہمارا ہاسپٹل اس وقت رجسٹرڈ نہیں ہے لیکن بہت جلد ہو جائے گا. آپ کے پاس کراچی قریب ترین شہر ہے کوئٹہ کے لیے یا بلوچستان کے لیے, وہاں پہ ہمارے ہاسپٹل پینل پہ ہیں, وہاں سے ہمیں علاج فرض کیا کہیں پر بھی کوئی کرنا چاہے اس کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ وہ ہاسپٹل گیا اپنے ٹیسٹ کے ریزلٹس لے کے جائیں, اپنے انکم کا کوئی بھی جو بھی آپ کا گھر کے بجلی کا بل لے کے جائیں تاکہ ہم انکم ویریفائی کر سکیں. آپ فارم ہمارا وہاں پر ہوتا ہے وہ فل کروا لیں, اردو میں ہی فارم ہے, وہاں پہ ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے رجسٹریشن کا ایک ان کا کانٹیکٹ بیٹھا ہوگا بندہ, وہ ہیلپ آؤٹ کرے گا, لکھوا کر ہمارے تک پہنچائے گا, ہم اس کو ویریفائی کریں گے دوبارہ سے. ہمارا جو ڈاکٹر ہیں ان ہاؤس سرجن وہ ٹیسٹ کو ویریفائی کریں گے اور گو ہیڈ دے دیں گے. تو اس طرح سے ہمارا سلسلہ پیشنٹ رجسٹریشن میں کام کرے گا. اور جیسے نام ہی اس کا جو ہے وہ بتا رہا ہے ٹرانسپیرنٹ ہینڈز, کہ اس میں شفافیت ہے. آپ خود دیکھ سکتے ہیں آپ جس بندے کا علاج کر رہے ہیں اس کا کتنے کا علاج معالجے پہ خرچہ آ گیا ہے, اس کا پروگریس کہاں پر ہے. پھر جیسے انہوں نے کہا ہے کہ آپ خود وہاں سے ویریفائی کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک کہ اس دور میں جبکہ ہر انسان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی کی مدد کرے, تو یہ بڑا اچھا ایک آن لائن پلیٹ فارم ہے جہاں پر آپ کنوینئنس کے ساتھ جا کر تو کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. www.transparenthands.org. بریک کے لیے رکتی ہوں اور پھر ملیں گے. خوش آمدید. نیکی کے کاموں میں تعاون کرنا اور برائی کے کاموں سے روکنا, یہ ایک واضح حکم ہے جو کہ ہمیں ہے. کیسے قادری صاحب قرآن پاک سے کہتا ہے بر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان, اسم والعدوان. سو نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کا جو حکم ہے اس میں سب سے بڑی بہترین مثال یہی ہے کہ جب کسی کو تکلیف ہو, ضرورت ہو, تو ہم اس کی ضرورت میں اپنا حصہ ڈال سکیں, اس کی تکلیف دور کرنے میں, اس کا دکھ درد دور کرنے میں. ٹرانسپیرنٹ ہینڈز کا آج آپ سے تعارف جو ہے وہ ہم کروا رہے ہیں اپنے اس A+ کے خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان کریم میں, جہاں پر یہ تیسری بہت پیارا سا بچہ میرے پاس موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ روہت شہزاد. روہت شہزاد. اور روہت کی ایج کتنی ہے, کتنی عمر ہے؟ 10 سال. ماشاءاللہ. تو کیا ہوا تھا آپ کو؟ مجھے نا ہرنیوں کا مسئلہ تھا. کس کا مسئلہ تھا؟ ہرنیوں کا. ہرنیا کا. کب سے تھا؟ چھوٹے ہوتے سے. ابھی بھی چھوٹے سے ہو تو کتنے چھوٹے ہوتے سے تھا؟ 7 سال. 7 سال سے. 7 سال سے. اور درد ہوتی تھی؟ کیسے پتا چلا تھا کہ آپ کو ہرنیا ہے؟ ہم نے ڈاکٹر کو چیک کرایا تھا. ڈاکٹر کو چیک کرا, پھر ڈاکٹر نے کیا کہا؟ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ کا نا آپریشن ہوگا. اچھا. پھر تو پھر ہمیں نا TH والوں نے کسی نے بتایا تھا, تو انہوں نے کس نے بتایا تھا آپ کو؟ ڈاکٹروں نے بتایا تھا. ڈاکٹرز نے ہی بتایا تھا. اچھا ٹھیک ہے. پھر تو پھر TH والوں نے میرا آپریشن کرایا اور مجھے فری میں کمرہ ملا اور فری میں دوائی ملی تھی. اور کہتے ہیں میں TH والوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میرا آپریشن کرایا فری میں اور دوائی فری میں دی. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دوسرے بھی آئیں اور TH والوں سے کہتے ہیں تعاون کریں, جو میں بھی ابھی کہہ رہی تھی. امی تو بہت پریشان ہوگی نا جب آپ بیمار ہو گئے تھے تو, ہے نا؟ کتنے بہن بھائی ہو؟ 3 بہن بھائی. 3. اور آپ بڑے ہیں؟ اچھا. اور آپ باقی آپ سے چھوٹے ہیں؟ اور ابو کیا کرتے ہیں؟ میرے پاپا فوت ہو گئے. ابو فوت ہو گئے ہیں. اور کب فوت ہوئے تھے نہیں یاد ہے؟ اچھا. امی کام کرتی ہیں؟ پھر امی بھی کام نہیں کرتی تو پھر کیسے گھر میں پیسے کہاں سے آتے ہیں, بل کہاں سے پے ہوتے ہیں؟ دادو اور امی کرتی ہیں. دادو اور امی کرتی ہیں. تو امی کیا کام کرتی ہیں؟ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں؟ اسکول میں پڑھاتی ہیں؟ صفائی کرتی ہیں. اسکول میں صفائی. کتنی بہادر امی ہے آپ کی. آپ امی کو جا کے گلے لگاتے ہو, کہتے ہو اماں آپ بہت کام کرتی ہیں میرے لیے, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, کہتے ہو یہ؟ تو کیا بنو گے بڑے ہو کے؟ بڑے ہو کے ڈاکٹر بنوں گا. ویری گڈ. سو بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ کا علاج ہوا ہے. اور آپ یقین کریں میں جب ان سٹوریز کو دیکھ رہی ہوں نا تو میری عجیب سی حالت ہو رہی ہے. اور بڑے بلیسڈ ہیں وہ لوگ جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہوگا ایک ایسے یتیم بچے کی دادرسی کے لیے جس کی اکیلی ماں ہے, اکیلی عورت ہے, اور اس کو آپ پتہ نہیں کیسے اللہ نے وسیلہ بنایا ہوگا کہ وہ آپ تک پہنچی. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اللہ کا شکر ہے. دیکھیں پہلے بھی اس کا جو آپریشن ہوا تھا, اچھا اس کے 2 سرجریز ہوئی, آپریشن ہو چکے ہیں اس کے. پہلے ہوا, پھر انہوں نے دوبارہ ضرورت پڑی ان کو آپریشن کی, پھر یہ گورنمنٹ ہاسپٹل کی طرف گئے, انہوں نے کہا کہ جہاں سے آپ نے پہلے کروایا تھا وہیں دوبارہ چلے جائیں واپس.
تو یہ آئے پھر ان کو ہم نے دوبارہ سے رجسٹر کیا پھر سے ان کے اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی ایک پیشنٹ ہے اور اس کی سرجری ہوئی ہے اور خدا نہ خواستہ اسے دوبارہ ضرورت پڑی ہے تو وہ دوبارہ بھی آپ کے پاس رجسٹر ہو سکتا ہے. اچھا. اور جو مطلب کیا کرائیٹیریا ہوگا کہ کوئی زون ہے, کوئی لائن بار ہے کہ یہ ہوگا تو آپ اس کو مستحق مریض سمجھیں گے اور اسے رجسٹر کریں گے؟ پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے اول کہ جو مریض صحت مند ہو سکتا ہے ہم اس کو پرائرٹی دیتے ہیں. ٹھیک ہے. فار آبویس ریزن کہ ہر کوئی چاہے گا کہ اس کی جو ڈونیشن اس طرف جائے جہاں پر کسی کی طرف زندگی بن سکے, آگے کی طرف چل سکے. اب جو کرائیٹیریا ایز سچ ہمارا کوئی ڈیفائنڈ کرائیٹیریا نہیں ہے کہ یہ مستحق ہے اور یہ مستحق نہیں. ٹھیک ہے. اب کئی ایسے لوگ بھی ہیں جو 30, 40, 50 ہزار بھی کما رہے ہیں لیکن ان کے ہاؤس ہولڈ انکم اتنی کم پڑتی ہے کہ ڈیپینڈنٹ بہت زیادہ ہیں گھر کے اندر, تو ان کے بچتا نہیں ہے کچھ بھی کہ وہ اپنا علاج یا اپنی بیوی بچوں کا یا ماں باپ کا علاج کروا سکیں. تو اس پورے ایسپیکٹ کو دیکھتے ہوئے, ہاؤس ہولڈ انکم دیکھتے ہوئے, کتنے لوگ رہ رہے ہیں, کتنے ان کے خرچے ہیں, ہمارا کوئی ایسا نہیں ہے کہ جی یہ 15,000 سے 1 روپیہ اوپر گیا ہے تو سوری یہاں یہ بہت بڑی بات ہے, اس لیے کہ وہ جو سفید پوشی کا بھرم ہے نا وہ اس دنیا میں سب سے مشکل ہے. ایسی مڈل کلاس جن میں بہت سارے لوگ جو واحد کفیل ہیں وہ اپنی بیماریاں چھوڑ دیتے ہیں, وہ اپنے اس طرح کے خرچوں پہ خرچ نہیں کرتے کہ بچوں کو پڑھانا ہے, بیٹی کی شادی کرنی ہے, گھر بنانا ہے, ان کے اور اتنے مسئلے ہوتے ہیں کہ ان کی اپنی صحت. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ بھی یہاں پہ آ سکتے ہیں. اور ایز لانگ ایز کہ ان کی جو پورے خاندان کے کنبے کا جو خرچہ وہ پورا اٹھا نہیں سک رہے, چاہے وہ 40-50 ہزار اس سے زیادہ کی بھی انکم اگر ہو, ٹھیک ہے, تو بالکل وہ بالکل صحیح. یعنی جو سمجھتا ہے کہ مستحق ہے وہ رابطہ کر سکتا ہے, آپ اس کو جج کر لیں گے کہ وہ کتنا اس کرائیٹیریا پہ پورا اترتا ہے. آپ کی سی ای او کو بھی میں اس وقت کوشش کروں گی کہ ہم اسکائپ پہ رابطے ملیں, وہ یو ایس میں ہیں اس وقت. مس رمیزہ معین صاحبہ, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. رمیزہ, مجھے لگ رہا ہے یہ دیکھ کر یہ ساری سٹوریز کے تمغہ امتیاز جو ہے وہ اس سے بھی کوئی بڑا تمغہ ہو تو شاید آپ کو ملنا چاہیے. واقعی یہ بہت سروس ہے کمیونٹی کی, معاشرے کی خدمت ہے. مجھے بتائیے گا یہ خیال کیسے آیا کہ لوگ آن لائن بزنس تو شروع کرتے ہیں کہ آن لائن چیریٹی, انسانیت کی خدمت کے لیے ایک پلیٹ فارم بنایا جائے اور اس میں ایفرٹس لگائی جائیں؟ اچھا, اس کا تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ بتانا چاہوں گی کہ 2 سائڈس ہیں. ایک تو میری مدر جو ہے میری وہ ڈاکٹر ہیں اور انہوں نے ایشیا کا جو سب سے بڑا ہاسپٹل ہے, 600 بیڈ ہاسپٹل, سوشل سیکورٹی ہاسپٹل ہے, جو کہ بنایا ہی ان مزدوروں کے لیے گیا جو کہ فیکٹریز میں کام کرتے تھے اور انہیں فری ٹریٹمنٹ پرووائڈ کیا جاتا ہے. سو شی از دا پائنیئر آف دیٹ ہاسپٹل. میں نے انہیں 40 سال اس ہاسپٹل میں کام کیا اور ایسے ہی لوگوں کی انہوں نے مدد کی اور ان کو فیسیلیٹیٹ کیا. سو میں نے اوبیسلی بچپن سے انہیں دیکھا اس طرح سے لوگوں کے لیے کام کرتے ہوئے. سو ایک طرف وہ انسپائریشن تھی. دوسری طرف جو ٹیکنالوجی ایسپیکٹ ہے وہ یہ تھا کہ ایک تو ایوری تھنگ از ریوالونگ اراؤنڈ ٹیکنالوجی. اگر ہم نے کسی کو ٹرانسپیرنسی پرووائڈ کرنی ہے, اگر ہم نے کسی کو یہ ویزیبلٹی دینی ہے کہ کون ہے جس کو مدد کی ضرورت ہے, کس وقت مدد کی ضرورت ہے, تو وہ بھی اس کے لیے بھی ٹیکنالوجی. اور ایک اور بہت بڑا اس میں ایسپیکٹ تھا کہ میرے جو بھائی ہیں دے رن کمپنی, اٹس یو ایس بیسڈ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ہاؤس, جو کہ ویب سائٹس ڈیولپ کرتے ہیں اپنے obviously clients ہیں ان کے from all over the world. So we wanted to do something for Pakistan but in a very organized manner, in a very organized way. اور اس چیز کو ہم کرنا چاہتے تھے کہ جس میں اس ملک میں سب سے زیادہ ضرورت ہے. So health care is the one. Health care ہے, education sector ہے. So health care ایسی ہے جو کہ that is neglected. اور health care ایسی چیز ہے کہ اگر right time پہ کسی کو آپ علاج نہیں ملتا یا آپریشن کی سہولت نہیں ملتی تو کئی دفعہ بلکہ بہت دفعہ جان بھی جا سکتی ہے, جس سے کہ پوری کی پوری فیملی جو ہے اس کا سارا سسٹم جو ہے وہ اپ سائڈ ڈاؤن ہو جاتا ہے. سو اٹس ناٹ اونلی ون پرسن, اٹس لائک دا ہول فیملی ہو سفرز. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اور جیسے آپ نے کہا کہ زندہ رہنا پہلا حق بھی ہے اور زندہ رہنا پہلی ضرورت بھی ہے. اچھا, پھر اس کے بعد یہ جرنی کا آغاز ہوا, 5 سال اس میں آپ نے اس طرح سے لگائے ہیں. اب کیا ٹارگٹس ہیں, کیا آگے سوچتی ہیں؟ کتنا, جیسے مجھے بتایا گیا ہے کہ یو ایس میں بھی اور یو کے میں بھی اور اس کے ساتھ ساتھ دبئی میں اور پاکستان میں, ان سب جگہوں سے آپ رجسٹرڈ ہیں آپ, اور ان سب جگہوں پہ آپ چیریٹیز جو ہیں وہ اکٹھے کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی جو لوگ ہیں باقی دنیا میں وہ بھی ڈیفینیٹلی ڈونیٹ کر سکتے ہیں. رمیزے
रमीज़ा? जी एग्जैक्टली, इट्स एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और हमारे पास जो इस वक्त डोनर्स आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, यूरोपियन कंट्रीज से, फिर जो है इधर से सिंगापुर, मलेशिया, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल आर कमिंग एंड दे डोनेट, ठीक है, वहाँ से करते हैं। बिल्कुल। सो मैं एक चीज़ इसमें बताना चाहूँगी कि आर प्लेटफॉर्म that is Transparent Hands. It's the largest online health platform in the healthcare sector in Pakistan. और हेल्थ केयर की ऑब्वियसली जो नीश है, जो प्रॉब्लम है, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं और अब इसको इजीली हम स्केल कर सकते हैं। सो आई वांट टू प्रेजेंट दिस थिंग इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट कि हेल्थ केयर इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, तो व्हाई नॉट वी कुड कोलैबोरेट विद द गवर्नमेंट एंड ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। हमारे पास हॉस्पिटल्स हैं, पेशेंट्स हैं, डोनर्स हैं, लाइक वी कुड कनेक्ट ऑल दीज डॉट्स and we could solve this major healthcare issue or problem which is prevailing in our country. बिल्कुल सही है, वाकई बहुत अच्छा आइडिया और कॉन्सेप्ट है कि इसमें अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ भी ये मसला हल हो सके, और जैसे आप कह रही हैं कि एक इंटीग्रेटेड और एक ज़्यादा एक मिलजुल कर एफर्ट की जाए तो बहुत सारे लोगों के मसाइल हल होंगे। तो इसके अलावा क्या और फर्दर प्लान्स हैं? कैसे आप देखती हैं 5 साल के बाद ट्रांसपेरेंट हैंड्स को कैसे कंट्रीब्यूट करते हुए देखती हैं? कुछ और चीज़ें ऐसी हैं जो कि सोचा है आप लोगों ने? जी अभी हम जिस पर काम कर रहे हैं आपने देख लिया, सर्जरीज हैं, ट्रीटमेंट्स हैं, एंड देन वी सेट अप फ्री मेडिकल कैंप्स ऑल्सो। अब जो चौथी चीज़ है जिसकी तरफ हम जा रहे हैं दैट इज़ टेली हेल्थ मेडिसिन। उस पर हमारी टेस्टिंग इस वक्त शुरू हो चुकी है, पायलट रन हो रहे हैं प्रोजेक्ट्स, लेकिन वो हम फुल फ्लेज लेके चलेंगे। और उसमें मेनली ये है कि वो लोग जो कि घर बैठे हुए हैं और वो हमारे मेडिकल कैंप तक नहीं आ सकते या कहीं पर नहीं आ सकते हैं, उनको हम घर बैठे वो वाली फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। ऑनलाइन डॉक्टर का विजिट है ऑनलाइन, और वहीं पर जो हमारा नुमाइंदा है जो पैरामेडिक स्टाफ का है वो उसके पास ही हैज़ अ किट, वो जो लेके जाता है वहीं पर उनके टेस्ट होते हैं और रिपोर्ट्स और डॉक्टर्स के साथ शेयर की जाती हैं, एंड देन द मेडिसिन्स आर गिवन टू देम। सो ये मेनली उन लोगों के लिए है कि जो अपने घरों से नहीं निकल सकते हैं। बिल्कुल सही, थैंक यू वेरी मच। और आपने इस चीज को प्रूव किया है कि व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जब आप करना चाहते हैं कुछ तो भले मसला कितना ही गंभीर कितना हो, कितना ही कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, यू कैन डू इट। और आपका ये जो प्लेटफॉर्म है ये डेफिनेटली पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां पर के अभी कितने केसेस आपने बताए कि जिनकी 1,70,00,000 लोग वो हैं जिनकी मेजर सर्जरीज है जो कि पेंडिंग है, तो पाकिस्तान में तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। बहुत शुक्रिया कि आज हमने अपने प्रोग्राम के जरिए से आपका तारुफ जो है अपने देखने वालों तक करवाया है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपका भी मैं शुक्रिया अदा करूंगी। थैंक यू। इट्स रियली वंडरफुल टू नो कि ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं, ये चाहते हैं कि वो कनेक्ट करें डॉट्स को और अपनी एफर्ट्स उसमें डालते हुए लोगों के मसाइल जो हैं उसको हल करने का जरिया और बाइस बने। तो अल्लाह ताला आपके लिए बहुत आसानियां करे। और एक दफ़ा फिर मैं आपको याद दिला दूं कि www.transparenthands.org ये वेबसाइट है जहाँ पे आप जा सकते हैं और पूरी डिटेल्स जैसे आपको बताई गई हैं आपके सामने आ जाएंगी, क्या करना है, कैसे करना है। अकाउंट नंबर के थ्रू अगर आप रीच करना चाहें ट्रांसपेरेंट हैंड्स को तो UBL का अकाउंट है 2209511896 जिसका टाइटल जो है वो ट्रांसपेरेंट हैंड्स ही है। आप इसमें ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, चेक डाल सकते हैं, पैसे डाल सकते हैं कैश, और अगर आप इनसे रब्ता करना चाहें फ़ोन के ज़रिए से तो 0346566396 ये सब कुछ आप हमारी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। मैं आपको दोबारा एक दफ़ा दोहरा रही हूँ और दूसरा नंबर है 0313141844। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू इंडीड, बहुत शुक्रिया।